سورہ حدید آیات نمبر 1 تا 6 میں اللہ کی حکمت، قدرت، علم، خلق اور تدبیر کا تذکرہ، جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے اور وہ بہت زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی سب سے اول، وہی سب سے آخر، وہ ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی، اور وہ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ایام میں پیدا کیا، پھر عرش بری پر قائم اور جلوہ گر ہو گیا۔ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها۔ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے سب اس کے علم میں ہے، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے خواہ تم کہیں بھی ہو، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے، اور تمام معاملات کے فیصلے کے لیے اسی کی بارگاہ سے رجوع کیا جاتا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ تو تمہارے سینے کی پوشیدہ باتوں سے بھی بخوبی واقف ہے۔ جب گرمیوں میں رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے تو دن طویل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سردیوں میں رات دن سے طویل ہو جاتی ہے۔ سورہ حدید آیات نمبر 7 تا 10 میں ضعیف الایمان مسلمانوں کو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے اور منکرین کے خلاف جنگ کی تیاری کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کی ہدایت۔ اس مشکل وقت میں اپنا مال خرچ کرنے اور جہاد کرنے والوں کے لیے بہت بڑے اجر کی بشارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو جس مال کا تمہیں امین بنایا گیا ہے، کہ اس مال کا اصل مالک تو اللہ ہی ہے، تمہیں محض امانت کے طور پر دیا گیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کی جا سکے۔ چونکہ یہ دنیاوی زندگی امتحان ہے، اس لیے تمہیں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ خواہ اس مال سے اس مختصر دنیاوی زندگی کی نعمتیں خرید لو جو بہرحال جلد ہی ختم ہو جائیں گی، خواہ یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جنت کی نعمتیں خرید لو جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گی۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ پس تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئیں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔
وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اور بے شک اللہ تم سب سے پختہ عہد لے چکا ہے اگر تم واقعی ماننے والے ہو. جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی تمام اولاد کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنا کر پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ان سب نے جواب دیا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور یقیناً اللہ تم پر بڑا شفیق اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا اصل وارث اور مالک تو اللہ ہی ہے. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. جن لوگوں نے منکرین کے خلاف مکمل کامیابی اور فتح سے قبل اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ بعد والوں کے برابر نہیں ہو سکتے. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. یہ لوگ مرتبہ و درجے کے اعتبار سے ان لوگوں سے بہت بلند ہیں جو اس فتح کے بعد اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اور جہاد کریں گے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. البتہ اللہ نے دونوں ہی سے بہت اچھے اجر کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تمہارے کیے ہوئے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. فتح سے مراد فتح مکہ کی شکل میں مشرکین کے خلاف مکمل کامیابی ہے. سورہ حدید آیات نمبر 11 تا 17 میں اس مشکل وقت میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور جہاد کرنے کی ترغیب، اور ایسا کرنے والوں کے لیے بہت بڑے اجر کی بشارت. اللہ کی راہ میں انفاق قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے نور ثابت ہوگا، جبکہ منافقین اور منکرین اس نور سے محروم رہیں گے. قیامت کے دن اہل ایمان اور منافقین کے درمیان ایک مکالمے کا منظر. منافقین کو تنبیہ کہ اگر غلبہ حق کی اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی کسی شک میں مبتلا ہو تو تمہارے دل بھی یہود کی طرح سخت ہو جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له وله اجر کریم. کون ہے جو اللہ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دے، پھر اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے اور اس کے لیے باعزت صلہ بھی ہو. اللہ غنی ہے، وہ اس دنیا اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے. تمام خزانے اسی کی ملکیت میں ہیں. اللہ نے جو مال عطا کیا ہے وہ آزمائش کے لیے ہے. انسان جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اللہ پر قرض ہے. قیامت کے دن وہ اسے اپنے فضل سے بہت بڑھا کر واپس کر دے گا. اس دنیا میں مال کے عوض جو کچھ حاصل کیا جاتا ہے وہ عارضی ہے، جبکہ آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے.
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دن قابل ذکر ہے جب آپ دیکھیں گے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب تیزی سے چل رہا ہوگا، اور انہیں خوشخبری دی جائے گی کہ آج تمہارے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، تم ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہو گے۔ ذلك هو الفوز العظیم، دراصل یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا ٹھہرو، ہم بھی تمہارے نور سے کوئی فائدہ حاصل کر لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے ہٹ جاؤ اور اپنے لیے کوئی دوسرا نور تلاش کرو۔ فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمة وظاہرہ من قبلہ العذاب، پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی جانب رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی جانب عذاب ہوگا۔ ینادونہم الم نکن معکم، یہ منافق ان مومنوں کو پکار کر کہیں گے کہ کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ سو اب تم ہماری کچھ مدد کرو۔ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، وہ جواب دیں گے کہ ہاں، بظاہر تو تم ہمارے ساتھ تھے، لیکن تم نے اپنے آپ کو گمراہی کے فتنے میں مبتلا کر لیا تھا اور ہر وقت ہماری تباہی و بربادی کے منتظر رہتے تھے۔ تم دین اسلام کے بارے میں ہمیشہ شک ہی میں مبتلا رہے اور تمہاری جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں فریب میں مبتلا رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور بڑے دھوکے باز شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں بھی دھوکے میں مبتلا رکھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، سو اے منافقو، آج نہ تو تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کھلم کھلا کفر کا راستہ اختیار کیا تھا۔ تم سب کا ٹھکانہ آتش جہنم ہے، آج وہی تمہاری رفیق ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان کے دل اللہ کے ذکر اور جو دین حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر جب ان پر ایک طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور اب ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون،
اور خوب جان لو کہ وہ اللہ ہی ہے جو زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے تمہارے سامنے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ آیات نمبر 18 تا 24 میں اہل ایمان کو بشارت کہ اللہ ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان لوگوں کی پست حوصلگی پر افسوس جو اس دنیا کی چند روزہ لذتوں پر فریفتہ ہو کر اپنے رب کی مغفرت اور وسیع جنت کو بھول بیٹھے ہیں۔ انسانوں کو ہر حال میں اپنے رب سے راضی اور مطمئن رہنے کی ہدایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ بلا شبہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں ان کے لیے یہ کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہوگا۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور ان کا نور بھی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا سو یہی لوگ اہل جہنم ہیں۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی محض کھیل تماشا، ظاہری آرائش اور آپس میں فخر اور خود ستائی کرنا، نیز مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنے کا نام ہے۔ جو شخص ان چیزوں میں مشغول رہا تو اس نے فقط دنیا کی زندگی ہی کی فکر کی، جبکہ نیک اعمال کرنا آخرت کی زندگی کی تیاری ہے۔ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کسان کو بھلی لگتی ہے، پھر تم اسے پک کر زرد ہوتا دیکھتے ہو، پھر وہ خس و خاشاک کی طرح ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی جو بظاہر بہت بھلی لگتی ہے وہ بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان۔ اور آخرت میں سخت عذاب ہے یا اللہ کی جانب سے مغفرت اور اس کی رضامندی، کہ جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اس کے لیے عذاب، اور جس نے اپنی زندگی آخرت کی فکر میں گزاری اس کے لیے مغفرت۔ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اور دنیا کی زندگی تو ایک دھوکہ اور فریب نظر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو شخص دنیاوی زندگی ہی سے لطف اندوز ہوتا رہا اور آخرت کے لیے کچھ نہ کیا تو وہ ایک فریب ہی میں مبتلا رہا۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله۔ تم اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو، اور اسی طرح اس جنت کے لیے بھی کہ جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، اور ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔
ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر. کوئی آفت و مصیبت خواہ زمین پر کہیں آئے یا خود تم پر، اس کی تفصیل ہمارے پاس ان جانوں کے وجود میں آنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے. بے شک ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. یہ اس لیے بتا دیا تاکہ جو چیز تمہیں نہ ملے یا تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اس پر رنجیدہ نہ ہوا کرو، اور جو کچھ وہ تمہیں عطا فرما دے اس پر بیجا غرور نہ کیا کرو. واللہ لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. اور اللہ تکبر کرنے والے اور بیجا فخر کرنے والے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں. ومن يتول فإن اللہ هو الغنی الحمید. تو جو شخص اس نصیحت سے روگردانی کرے گا تو وہ جان لے کہ بے شک اللہ تو سب سے بے نیاز ہے اور صرف وہی قابل حمد و ثنا ہے. سورہ حدید آیات نمبر 25 تا 29 میں رہبانیت کی نفی اور اس حقیقت کا بیان کہ جہاد تمام انبیاء کی سنت رہی ہے. اہل ایمان کو اپنے جان و مال سے جہاد میں شامل ہونے کی تلقین. نصارہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی صورت میں دوہرے اجر کی بشارت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور قواعد عدل کی صورت میں میزان نازل فرمائی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہ سکیں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اور ہم نے لوہا بھی پیدا کیا جس میں نہ صرف سخت لڑائی کا سامان ہے بلکہ لوگوں کے لیے دیگر فوائد بھی ہیں تاکہ اللہ سب پر یہ ظاہر کر دے کہ اسے دیکھے بغیر کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. ان اللہ قوی عزیز. یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور سب پر غالب ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اور بلا شبہ ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری رکھا. پھر ان کی نسل میں سے کچھ نے ہدایت کی راہ اختیار کی لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہی نکلے. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل
وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. پھر ہم نے ان رسولوں کے نقش قدم پر اور بہت سے رسولوں کو بھیجا اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا کی. پھر جن لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کی پیروی کی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. اور رہبانیت کا طریقہ ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، یہ انہوں نے خود ہی شروع کیا تھا. ہم نے ان کے اوپر صرف اللہ کی خوشنودی کی طلب فرض کی تھی، لیکن وہ اس کا ویسا حق ادا نہ کر سکے جیسا کرنا چاہیے تھا. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. پھر ان لوگوں میں سے ایمان والوں کو ہم نے ان کا اجر ادا فرما دیا، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہی ہیں. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم. اے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ. اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا اجر عطا فرمائے گا اور تمہیں ایسا نور عنایت کرے گا کہ جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم. اور اللہ بہت مغفرت کرنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. اور اللہ بہت فضل فرمانے والا ہے.